کوثر صاحب، جیسے میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ ظاہر ہے جو عدالتی کارروائی ہوتی ہے یہ قانون ضابطوں اور اصولوں کے مطابق ہی چلتی ہے. اب جو از خود نوٹس لیا چیف جسٹس عطا بندیال صاحب نے، اس میں 9 میں سے 3 ججز نے تو ویسے اختلاف کیا. جسٹس جمال مندوخیل نے از خود نوٹس کیس سے متعلق سوالات اٹھا دیے، جسٹس اطہر من اللہ نے اور ایک اور جج صاحب نے جو اسمبلیوں کی تحلیل تھی اس پر ہی سوالات اٹھا لیے. تو معاملہ تو بیلنس ہے. کیسے مسلم لیگ نون کی طرف سے یا بار کاؤنسل کی طرف سے خاص کر کے 2 ججز پر تنقید ہو سکتی ہے اور ساری عدالت کو، اس سارے کیس کو ہی اتنا مشکوک بنا دیا جائے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ عدالتوں نے کرنا کیا ہے، فیصلہ کیا آنا ہے، کیا فیصلہ اس حوالے سے آنا ہے کہ اختیار کس کا ہے، الیکشنز کس نے کروانے ہیں، یا فیصلہ اس پر آنا ہے کہ اسمبلیوں کی تحلیل جو تھی وہ آئین کے مطابق تھی یا نہیں. فیصلہ ہونا کیا ہے؟ دیکھیں سعدیہ، آپ کا انٹرو اتنا جامع تھا کہ میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی گنجائش رہ جاتی ہے. بہرکیف جو آپ نے سوال کیا، دیکھیں سوال تو بڑا مختصر تھا. جو پہلا چیف جسٹس صاحب نے سوو موٹو لیتے ہوئے جو 3 نکات پر جو انہوں نے کیے کہ ان چیزوں کا ہم ان پر فیصلہ کریں گے، وہ خود بڑے واضح ہیں کہ مسئلہ کیا ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب صوبائی اسمبلیاں 2 تحلیل کر دی گئیں تو آرٹیکل 112 کو جب آرٹیکل 105 آئین کے تحت ان کو مل کے پڑھتے ہیں تو اس میں بڑا واضح ہے کہ یہ 48 گھنٹے کے اندر جو ان کی ایڈوائس جاتی ہے وزیر اعلیٰ کی، اس کے اندر 48 گھنٹے کے اندر گورنر صاحب نے اس کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور اگر وہ نہیں کر پاتے تو وہ جو ہے اٹ ول بی ڈیمڈ ٹو ہیو بین ڈیزالوڈ. اب ڈیمنگ کلاز، چونکہ میں تو خود گورنر رہا ہوں، ڈیمنگ کلاز کا مطلب یہ ہے، اور میں جب اس طرح مسترد کرتا تھا اور دوبارہ آتا تھا تو 10 دنوں کے بعد وہ ڈیمڈ کی رائچے میں وہ خود بخود پاس ہو جاتا. ظاہر ہے کہ چونکہ میں نے پہلے ایک مسترد کیا ہے، میں دوبارہ اس پہ دستخط نہیں کرتا تھا، لیکن وہ بعد میں جو نوٹیفیکیشن ہوتا تھا وہ میرے ہی نام یعنی گورنر کے نام ہی کا ہوتا تھا. گورنر از پلیز ٹو. سو ڈیمڈ کا مطلب یہ ہے کہ گورنر صاحب اس پہ دستخط کریں یا بھلا نہ کریں، یہ انہی کا جو ہے آئینی طور پر سیلف ایگزیکیوٹری ہوتا ہے، یہ انہی کا آرڈر متصور ہوگا. سو یہ گورنر سے تو کسی نے کوئی نہیں پوچھ رہا کہ بھائی جب لکھا ہوا ہے 105 میں آرٹیکل میں کہ گورنر شیل گیو اے ڈیٹ، گورنر شیل، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. تو گورنر صاحب کیوں تاریخ دینے سے جو ہے آج تک گریزاں ہیں، بلکہ انکاری ہیں کہ میں نے ڈیزالو نہیں کیا لہذا میں کیوں کر تاریخ دوں اس کی. تو یہ تو یعنی آئین کی بالکل صریحاً خلاف ورزی ہے. اور پھر اگر صدر صاحب نے سٹیپ ان کیا، کیونکہ صدر صاحب بھی سربراہ ریاست ہیں، مملکت ہیں، کمانڈر ان چیف ہیں آرم فورسز کے، تو ان کے بھی ایگزالٹڈ آفس کا حلف لیا ہوتا ہے انہوں نے کہ جو ہے آئین کی پاسداری کا. اور اگر وہ واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور ایسے میں گورنر جو ہے، ایسے میں گورنر صدر کے نیچے آ جاتا ہے. کیونکہ نہیں، مجھے ایک اور بات بتائیں نا، اسمبلیوں کی تحلیل پر جو کل سوال اٹھایا گیا، جسٹس اطہر من اللہ نے سوال اٹھایا، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے سوال اٹھایا اسمبلیوں کی تحلیل پر. کیا یہ سوال اٹھانا پھر درست ہے؟ اب اسمبلیوں کی تحلیل کو غیر آئینی طور پر تو نہیں ہوئی، گورنر کو سمری بھیجی، انہوں نے نہیں دستخط کیے تو 48 گھنٹوں کے اندر جیسے آپ نے کہا آٹومیٹکلی ہو گیا. تو پھر کیا اس تحلیل کو بھی اس پر سوال اٹھانا جائز ہے کہ اسمبلی یہ بھی دیکھیں گے کہ اسمبلیوں کی تحلیل درست تھی یا نہیں؟ دیکھیں سعدیہ، یہ افتخار محمد چودھری صاحب کی چیف جسٹسی کے دوران میں جس میں ہم نے یعنی بحالی عدلیہ کیا تحریک چلائی اور سب سے پہلا میں نے خون اپنا دیا مال کی سڑکوں پر،
تو اس وقت سے یہ شروع ہوئے تھے اس قسم کے ٹکر چلنے، اور آپ کی اس قسم کی جو ہے بہت زیادہ ایک آبزرویشن یا انکویزیٹوریل ایک جج صاحب کے جو استفسار کو آپ نے جو ہے ہوا دینا شروع کر دیا میڈیا نے، اور شاہ سرخیاں بنا کے ایسا تاثر دیا جیسے کہ ججز کا یہ فیصلہ ہے یا ان کی رائے ہے یا ان کا جو ہے ایسا حکم ہے. یہ بات نہیں ہوتی ہے. دیکھیں جج صاحبان مختلف انواع کے سوالات کرتے ہیں، یہ انکویزیٹوریل ہوتے ہیں، یہ کبھی بھی ایڈورسیریل نہیں ہوتے ہیں. یہ وہ یعنی ان کے ذہن میں ایک چیز آتی ہے کہ دیکھیں 5 سال کے لیے اسمبلی ہوئی ہے، بنی ہے، تو پھر پہلے تحلیل کرنا کیا مناسب ہوگا. تو انہوں نے ایک سوال کیا ہے اور مجھے یعنی یقین واثق ہے کہ اس کا جواب یہی آئے گا کہ جو چیز آئین میں بلا کم و کاست لکھا ہوا ہے بڑا واضح طور پر، اس پر جو ہے اس کا غیر مشروط طور پر چیف منسٹر اور اوپر نیشنل اسمبلی میں پرائم منسٹر کا یہ استحقاق ہے، اس کا ڈسکریشن ہے، اس کا پریویلیج ہے، اس کا حق ہے کہ وہ جو چیف جسٹس نے از خود نوٹس لیا ہے اس میں فیصلہ کیا ہونا ہے، کس چیز کو آپ نے دیکھنا ہے؟ اسمبلیوں کی تحلیل کے معاملے کو دیکھنا ہے یا آپ نے صدر کے اختیارات کو دیکھنا ہے یا عدالت کی طرف سے اب الیکشنز کی ڈیٹ آنی ہے؟ فیصلہ ہونا کیا ہے، کس چیز کو دیکھ کر ہونا ہے؟ دیکھیں فیصلہ اس میں آج لکھ لیں مجھ سے، یہ آئین کو جو ہے نفاذ کو یقینی بنائیں گے. آئین کے ہر جو ہے آرٹیکل کو یہ سپریم کورٹ یقینی بنائے گی اس کے نفاذ کو. اس پر کوئی دو آرا نہیں ہونی مطلب چاہیے اور تشریح ہوگی یا حکم صادر ہوگا الیکشنز کے حوالے سے، یا صدر کے اختیارات کو لے کر تشریح ہوگی، اسمبلیوں کی تحلیل کو لے کر تشریح ہوگی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹ ہی اب عدالت کی طرف سے آئے گی؟ عدالتوں کا کام تو آئین کی تشریح کرنا ہے ایسے نازک معاملات میں. بڑا سادہ سا ہے، 45-40 دن گزر گئے ہیں، 90 دنوں کے اندر انہوں نے کرنا ہے. 40 دن کا پروسیس ہوتا ہے جو پروسیجر ہے، تاریخ کے بعد کاغذات نامزدگی، اس پر اعتراضات، اس پر جو ہے پھر وہ منظوری، پھر اپیلیں، پھر اس کے بعد جو ہے اس طرح پروسیس یہ تقریباً 40 دن کا بنتا ہے. تو یہ اگلے ہفتے تک یہ بات طے ہو جائے گی. اور سپریم کورٹ نے اب یہ کرنا ہے کہ اگر آرٹیکل 105 وہ سمجھتے ہیں کہ لازم اور واجب ہے گورنر پر تاریخ دینا، تو وہ یہ حکم جاری صادر فرمائیں گے گورنر کو کہ آپ اس آرٹیکل 105 کے تحت آپ جو ہے تاریخ دیجئے. یہ کہہ دینا کہ میں نے چونکہ تحلیل نہیں کیا اور ڈیمنگ کلوز میں تحلیل ہوا ہے لہذا میں تاریخ دینے کا پابند نہیں ہوں. یہ آپ کی تشریح آئین کی غلط ہے، یہ آپ کا سمجھا ہوا غلط ہے. اس کی جو ہے تشریح سادہ ہے کہ یہ ڈیمنگ ہو یا آپ خود کریں، یہ آپ ہی کا حکم تصور ہوگا. تو اس کا مطلب ہے معاملہ ایک بار پھر گورنر کے پاس جا سکتا ہے کہ گورنر کا ہی اختیار ہے الیکشنز کی ڈیٹ دینا؟ یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے؟ نہیں، اگر نہیں، یہ پاسبلٹی بالکل ایسی نہیں ہے جو آپ کر رہی ہیں. یہ حکم ہوگا کہ آپ تاریخ دیں کیونکہ آپ پر یہ واجب ہے آئین کے آرٹیکل 105. اگر دوسری صورت میں اگر وہ کہتے ہیں کہ گورنر باوجود تساہل کا شکار ہے، تذبذب کا شکار ہے، دینے سے انکاری ہے، اور گورنر کو توہین عدالت چونکہ فوجداری میں سزا نہیں ہو سکتی آئینی استثناء ہے، تو پھر صدر کے اس سیکشن 57(2) کی وہ جو ہے تشریح کریں گے کہ بصورت دیگر صدر کو الیکشن ایکٹ 2017 میں یہ اختیار ہے کہ وہ تاریخ دے.